واعظم شانہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات، بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج کی اس پروقار نشست سعید میں ظلم کے انجام کے عنوان سے چند معروضات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو مظلوم کی داد رسی کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین اور اس ذمیمہ صفت ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو اس عمل سے جو ظالم عمل کرتا ہے، یعنی اللہ پاک اس سے بے خبر نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمون، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ تیسرے مقام پہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پکڑ میں تھوڑی دیر لگاتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر اس کی پکڑ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پھر اللہ اپنے میزان عدل کے پلڑے کو جھکنے نہیں دیتا۔ ظلم کسی انداز سے بھی کیا جائے، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ظلم جہنم کے طبقوں میں سے ایک خاص طبقہ ہے، اور ظلم کرنے والا جہنم رسید ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والا شخص جلد یا بدیر انتقام قدرت کا نشانہ بنتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ظلم انسان پر تو درکنار، اگر حیوان کے بچے پر بھی کیا جائے تو اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ اور حسن سلوک جو ہے اگر انسان کے بچے پر تو درکنار، اگر جانور پر حیوان کے بچے کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اللہ اس کو ریگاں نہیں جانے دیتا، اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصیرت افروز خطبہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مدینہ سے کوسوں دور بغداد کے دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا سو جائے تو کل قیامت کے دن عمر فاروق سے اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اسلام حیوانوں پر بھی ظلم، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پر بھی ظلم کو روا نہیں سمجھتا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کا فرمان ذیشان ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پال رکھی تھی۔ مشہور زمانہ یہ روایت ہے، لیکن موضوع کی مناسبت سے ہے۔
اپنے گھر کے اندر اس نے بلی پال رکھی، اس کو کھانا کھلاتی، اور بڑی نیک سیرت خاتون، عبادت گزار خاتون، تہجد گزار خاتون، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارنے والی خاتون۔ کوئی ایسا معاملہ ہوا اسے گھر سے باہر جانا پڑا، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر بلی کو کھلی چھوڑوں گی تو یہ گھر کے لوازمات کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے بلی کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا، ذہن میں یہ تھا کہ شام کو واپس آ جاؤں گی۔ شومی قسمت کہ شام کو واپس نہ آ سکی، 3 دن گزر گئے۔ اگر بلی کھلی ہوتی تو چل پھر کے کھانا کھا لیتی کسی نہ کسی جگہ سے۔ 3 دن جب بلی پر گزرے تو بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر وہیں پہ ہلاک ہو گئی۔ رحمت والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ عورت مری تو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس پر بلی کا عذاب مسلط کر دیا۔ بلی اس کے جسم کو نوچتی اور کھاتی رہے گی قیامت تک۔ تو پتہ چلتا ہے ظلم انسان پر تو درکنار، اگر حیوان کے بچے پر بھی ظلم کیا جائے تو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس کو کوٹ کیا۔ ایک خاتون جو نیکیوں کے قریب تک بھی نہیں آتی تھی، فاحشہ قسم کی عورت تھی، سفر کر رہی تھی، ایک کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے زبان اپنی منہ سے باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس عورت کو ترس آ گیا، کنویں پہ گئی، دیکھا کنویں پہ ڈول اور رسی نہیں ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ جوتی باندھی، جوتی کو کنویں کے اندر پھینکا، چند قطرے جوتی کے ساتھ پانی کے آئے، قطرے قطرے کر کے اس کتے کے منہ میں ڈالے۔ کتے کی پیاس بجھ گئی۔ جب وہ عورت فوت ہوئی تو اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے دی۔ حضور علیہ السلام کی یہ دونوں حدیث پاک ہیں جس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر حسن سلوک جانور کے بچے کے ساتھ بھی کر لیا جائے اللہ رہگا نہیں فرماتا، بلکہ جانور کے بچے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ظلم انسان کے بچے پر تو درکنار، حیوان پر بھی کیا جائے تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس ظلم کرنے والے کو جہنم کا مژدہ جاں فضا سناتا ہے۔ ظلم کی تاریخ کے بہت بڑے رستم آپ کے سامنے ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، نمرود کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، یہ ظلم کی تاریخ کے ایک رستم تھے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ نمرود نے 1000 سال عمر پائی۔ کتنی؟ 1000 سال عمر پائی، اور سینکڑوں سال اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور 1000 سال کے اندر اس کو سر درد بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ فرعون کو دیکھیں، 1200 سال عمر پائی، سینکڑوں سال اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو بخار تک بھی نہیں ہوا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک خدا کہلواتے رہے اللہ کی پکڑ نہ آئی، جب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہے بچے رہے، جب تک اپنے آپ کی پوجا پاٹ کرواتے رہے بچے رہے، لیکن جس دن انہوں نے معصوم اور بے گناہ بچوں کا قتل عام شروع کیا، انتقام قدرت کا نشانہ بن گئے۔ ان بچوں کا خون نمرود اور فرعون کے تخت کو بہا کے لے گیا۔ نمرود نے اپنا تخت بچانے کے لیے، اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا، لیکن جب ان بطش ربک لشدید، جب میرے رب کی پکڑ آئی تو بڑی سخت پکڑ آئی، جیسا کوئی مسخرہ ہوتا ہے اللہ حساب و کتاب بھی ویسا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے نمرود کے لیے مچھروں کے لشکر کا انتخاب کیا۔ وہ ذات قادر مطلق ہے، اس کی شانوں پر قربان جائیں، کہاں نمرود اور نمرود کی فوج، مچھروں کے لشکر کا انتخاب کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جس
نمرود کے فوجی کے جسم پر مچھر بیٹھتا، وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا۔ اگر یہاں پہ میں یہ جملہ ایڈ کر دوں تو میرا خیال ہے یہ بات بے جا نہیں ہوگی کہ ظالم صرف اکیلا نہیں پکڑ میں آتا، ظلم کا جو ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی پکڑے جاتے ہیں۔ میں زیادہ اس پہ کوئی لچھے دار تقریر نہیں کر، اس پہ گھنٹے گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو دنیا داری سیٹ اپ ہے، ہمارا معاشرتی سیٹ اپ ہے، وہ اسی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا ڈرو اس فتنے سے جو خصوصاً ظالم کو نہیں پہنچے گا بلکہ ظالم کے ساتھ اس کے حمایتی کو بھی ساتھ پہنچے گا۔ جو ظلم کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے وہ بھی ظلم کے حصے دار سمجھا جاتا ہے۔ تو صرف اکیلا نمرود نہیں پکڑا گیا، نمرود کے حمایتی بھی ساتھ پکڑے گئے۔ حمایتیوں کے لیے ثابت مچھر اور نمرود کے لیے لنگڑے مچھر کا اللہ نے انتخاب کیا۔ بیچارہ خدائی دعوے کرنے والا، اپنی پوجا پاٹ کروانے والا، ایک مچھر سے ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ قربان جائیں اس کی پکڑ پر، جلدی سے محل میں داخل ہوا، کہا بیگم کو جلدی سے دروازہ بند کرو کہیں مچھر اندر نہ آ جائے۔ لیکن جب وہ قادر مطلق پکڑتا ہے تو دروازہ بند بعد میں کیا گیا، دیکھا گیا پہلے مچھر پہلے موجود ہے۔ نمرود نے سانس لیا، بات کو مختصر کروں، مچھر اندر چلا گیا، جا کر اس نے دماغ کو کاٹنا اور چاٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ نمرود جو خدائی دعوے دار تھا، جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا، اب رعایا سجدے کرنے آتی ہے تو نمرود کہتا ہے ظالموں مجھے سجدے نہ کرو بلکہ جوتی اتار کر میرے سر پہ مارو۔ کیسی پکڑ ہے اللہ کی، اللہ اکبر۔ جب سر پہ جوتے پڑتے تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا، تھوڑی دیر کے لیے سکون آتا۔ دن کو رعایا کی ڈپٹی، رات کو ملازموں کی ڈپٹی۔ تاریخ کے اندر یہ بھی آتا ہے جس آدمی نے اس نمرود کو سجدہ کیا تھا، جب تک ساری کائنات کے ان لوگوں نے نمرود کے سر پہ جوتیاں نہیں مار لی، انتقام قدرت جاری رہا۔ رات کو ملازموں کی ڈپٹی، ایک ملازم تھکا، اس نے کہا یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتا، ایک ڈنڈا پکڑا اور زور سے اس کے سر پہ مارا، اس کا سر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ظلم کی تاریخ کا رستم نیست و نابود ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا، انتقام قدرت کا نشانہ بن گیا۔ اور آپ کے سامنے ہے فرعون نے بھی 1200 سال عمر پائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریائے نیل کو کراس کرنے لگے، مصر سے ہجرت کرنے لگے، تو قوم نے عرض کی ہے کلیم اللہ علیہ السلام سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، تعاقب کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آپ نے عصا مبارک دریا کے اندر مارا، 12 قبیلے تھے، 12 رستے بن گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حمایتی دریا کو عبور کر گئے۔ فرعون جب کنارے پہ آیا تو اس نے بھی حکم دیا کہ ان کا تعاقب کرو، انہی رستوں پر فوج کو ڈال دو۔ جب عین دریا کے وسط میں پہنچا تو انتقام قدرت کا نشانہ بن گیا، جس نے ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا۔ جب تک صرف اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا، انتقام قدرت سے بچا رہا، لیکن جب لوگوں کا قتل عام شروع کیا، انتقام قدرت کا نشانہ بن گیا۔ دریا کی موجیں عین طغیانی پہ اپنے آب و تاب کے ساتھ واپس آ گئی۔ فرعون کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے حبیب آپ دیکھ رہے تھے ہم نے کیسے فرعون کو غرق کر دیا۔ فرعون جب ہچکولے کھا رہا تھا، جھوٹی خدائی کا دعوے دار، کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے، جب سانس نکالتا تو کہتا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ آواز قدرت آئی اے موسیٰ کلیم، ہمیں اس ظالم کا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔
اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن علماء نے کہا کہ کلمہ پڑھنے کا اس کے جسم کو فائدہ پہنچا، اسے تو نہ مل سکا، اس کے جسم کو فائدہ پہنچا۔ آج بھی مصر کے اندر فرعون کی جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ موجود ہے عجائب گھر کے اندر۔ تو ظلم کی تاریخ کے یہ رستم تباہ و برباد ہو گئے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آئی تو بڑی سخت پکڑ آئی۔ اگر تاریخ کربلا کی ورق گردانی کی جائے تو واقعہ کربلا کے جتنے کردار تھے، چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ شمر لانتی ہو، چاہے ابن زیاد ہو، چاہے عمر بن سعد ہو، چاہے خولی ہو، سارے کے سارے چن چن کر مختار سقفی نے ان کو واصل جہنم کیا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین کریں، بعض ہمارے لوگ اپنے لوگ بھی مختار سقفی کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے اللہ نے کام لیا، قاتلان حسین کا بدلہ مختار سقفی کے ذمے ٹھہرا۔ سب سے پہلے یہ محب آل بیت تھا، لیکن بعد میں اس نے دعوی نبوت کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ لعنتی، مرتد اور جہنمی ہے۔ اگرچہ اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تاریخ سے پوچھا جائے تو تاریخ بغیر کسی تاخیر کے پکار کے کہتی ہے سن 61 ہجری کے شروع میں یہ واقعہ کربلا برپا ہوا۔ ٹھیک 64 ہجری کے ماہ ربیع الاول کے اندر یزید پوری آب و تاب کے ساتھ پکڑا گیا۔ 3 سال بھی اس کی حکومت باقی نہ رہ سکی۔ جس حکومت کی خاطر اتنا بڑا ظلم کیا، جس حکومت اور سلطنت کی خاطر اتنا بڑا پاپ کیا، خانوادہ رسول کو پیاسے رکھ کر شہید کیا، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے وزیر بھی سامنے تھے، مشیر بھی سامنے تھے، اسی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگرچہ مختلف مورخین نے اس کی مرگ کے واقعات مختلف لکھے، لیکن علامہ اسفرائینی نے نور العین فی قتل الحسین کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یزید کیسے واصل جہنم ہوا۔ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے وزیر بھی سامنے ہیں، گورنر بھی سامنے ہیں، اس کے پوجا پاٹ کرنے والے بھی سامنے ہیں۔ اچانک زمین پہ تخت پہ گرا، لقوے کا دورہ پڑا، ہاتھ پاؤں زمین پہ مارنے لگا اور العطش العطش کی آوازیں دینے لگا۔ اس کے چیلے چپاٹ دوڑے، اس کے وزیر اور گورنر دوڑ کر پانی لے کے آئے، اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا تو اس کے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گیا۔ پانی کیسے نیچے جا سکتا تھا جس نے خانوادہ رسول کو پیاسے رکھا؟ پانی کیسے حلق سے نیچے جا سکتا تھا جس نے خانوادہ رسول پر اس قدر ظلم و بربریت کا معاملہ گرم کیا؟ وہیں پر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ارے جس کی پیاس کو مکین گنبد خضرا برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو جناب حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ، یہ میرے لاڈلے رو کیوں رہے ہیں؟ ان کو رلایا مت کرو، جب یہ روتے ہیں تو میں محمد مصطفیٰ بھی تڑپ جاتا ہوں۔ عرض کی ابا جان پانی کی کمی ہے، پانی نہیں ہے۔ تاجدار کون و مکان نے جناب حسن کو اٹھایا، اپنے لعاب دہن اپنی زبان مبارک حسن کے منہ میں ڈالی، حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئے۔ پھر حسین مجتبیٰ کو اٹھایا، انہیں اپنے لعاب مبارک چسائے، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ جن کی پیاس دیکھ کر گنبد خضرا کے مکی اور ساقی کوثر بھی تڑپ جایا کرتے تھے، وہ کیسے اس دنیا سے جا سکتے تھے؟ تاریخ یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے، جن جن لوگوں کا کردار تاریخ کربلا کے اندر تھا، پانی بند کرنے میں تھا، وہ سارے دنیا کے اندر سے جب واصل جہنم ہوئے تو پیاس کی حالت میں واصل جہنم ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کے خانوادے کو پیاسے رکھا تو اس کے گلے سے پانی کے قطرے کیسے نیچے جا سکتے تھے؟ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ ساقی کوثر قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے سیراب کریں گے جس کے دل میں آل پاک کی محبت ہوگی
اور جس کے دل میں اصحاب پاک کی محبت ہوگی، یہ نہیں کہ آل سے تو پیار کرتا ہے اصحاب سے بغض رکھتا ہے، نہیں، جس کے دل میں آل کا بھی پیار ہوگا اصحاب کا بھی پیار ہوگا، مکین گنبد خضرا ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے قیامت کے دن اسے سراب کریں گے۔ تو یزید تڑپتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے واصل جہنم ہوا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے پہلے معاویہ بن یزید کو گھر کے اندر وہ بیمار تھا، اس کو حکمران بنا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے 40 دن کے اندر وہ تخت پہ سوار ہی نہیں ہو سکا، وہیں پہ گھر اسی بیماری کے اندر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کا دوسرا بیٹا خالد بن یزید تھا، وہ تخت پہ سوار ہوا، تخت پہ بیٹھا، فوراً اس کے دل میں خیال آیا، نیچے اتر آیا اور اپنے وزیروں اور گورنروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ظالمو، تم مجھے اس تخت پر بٹھانے کی بات کرتے ہو جس تخت پر بیٹھ کر میرے ظالم باپ نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ کہا اس تخت پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اس تخت پر لعنت ہے، اس حکومت پر لعنت ہے، ان خزانوں پر لعنت ہے، میں ان پر تھوک تو سکتا ہوں، ان پر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو خالد بن یزید نے اس تخت کو بھی تھوکنے پہ گوارا کیا۔ 4 اس کے بیٹے تھے، چاروں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد مروان بن حکم اور ملک بن حکم کو حاکم بنایا گیا۔ تاریخ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ پھر ابن زیاد بھی واقعہ کربلا کے 6 سال بعد پکڑا گیا، عین محرم کا مہینہ اور 10 محرم الحرام کا دن، اور وہ بھی جمعہ کا دن، اور وہ بھی جمعہ کی نماز کا وقت۔ جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا برپا ہوا تھا، اس وقت بھی محرم کا مہینہ، 10 محرم اور جمعہ کا دن تھا، اور عین جمعہ کی نماز کا وقت۔ جب مختار ثقفی ان کے لیے قہر الہی بن کر، جلاد بن کر آیا، ابن زیاد کی فوجوں کا ٹکراؤ بھی محرم کے مہینے، اور وہ بھی 10 محرم، اور وہ بھی جمعہ کا دن، فرات کے کنارے ٹکراؤ ہوا۔ پورا دن جنگ ہوتی رہی، آخرکار ابن زیاد کی فوج کو شکست ہوئی، وہ بھاگنے لگے۔ تو مختار ثقفی نے حکم دیا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے، ان کو چن چن کر واصل جہنم کر دو۔ ابن زیاد کو پکڑا گیا اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ مختار ثقفی پھر عمر بن سعد کے گھر دروازے پہ پہنچا، ٹھوکر مار کر دروازے کو کھولا۔ اس کا بڑا بیٹا ابو الحفص سامنے آیا، کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا میرا باپ گوشہ نشین ہو گیا ہے، اب وہ باہر نہیں جاتا، اب وہ مصلے پر صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ مختار ثقفی اس کے دروازے کو کھول کر اس کے کمرے میں پہنچا، گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صحن میں لایا اور جلادوں کو حکم دیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو واصل جہنم کر دو۔ پاؤں میں گر گیا، اے مختار ثقفی مجھ پر رحم کریں، میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل نہ کریں۔ تو مختار ثقفی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ظالم، تجھے آج اپنے بیٹے پر رحم اور ترس آ رہا ہے، کیا تجھے اکبر کی جوانی پر ترس نہیں آیا تھا؟ تجھے قاسم کی جوانی پر ترس نہیں آیا تھا؟ اون محمد کی جوانی پر ترس نہیں آیا تھا؟ اس وقت تو کہاں تھا ظالم؟ اس وقت گوشہ نشین ہو جاتا، اس وقت عبادت میں مصروف ہو جاتا، جب ابن زیاد کا حکم نامہ لے کر تو مارکہ کربلا پر پا کیے ہوئے تھا۔ الغرض اس کے سامنے اس کے بیٹے کو واصل جہنم کیا گیا، حتیٰ کہ عمر ابن سعد کو بھی واصل جہنم کیا گیا۔ پھر شمر کی بھی باری آئی، حکم دیا مختار ثقفی نے کہ اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں۔ دونوں بازو کاٹ دیے گئے، دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ وہ ظالم شمر جس نے امام الانبیاء کے پیارے نواسے سید الشہداء امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا تھا، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ وہ ظالم وہیں پہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ العطش العطش، پانی 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 کرتے ہوئے تباہ و برباد ہو گیا۔ الغرض مختار ثقفی کا پھر بھی انتقام ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے حکم دیا اس کی باڈی کو آگ کے سپرد کر دو۔ اس کی باڈی کو آگ میں جلا دیا گیا، راکھ بنا دیا گیا۔ کربلا کی صداقتوں کا چراغ روشن کرتے ہوئے جو آج تک
پیغام اور میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھول کر بھی کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بھول کر بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے باپ پر ظلم نہ کرنا، کسی کے بھائی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے بیٹے پر ظلم نہ کرنا، ہمسائے پر ظلم نہ کرنا، کسی دوست پر ظلم نہ کرنا۔ خدا را مظلوم بن جانا لیکن ظالم نہ بننا، اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ خدا اور مصطفیٰ ہوتا ہے، اور ظالم کا ظلم اس کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے۔ ظالم و ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے۔ تاریخ کربلا کی صداقتوں کا چراغ روشن کرتے ہوئے آپ تک یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ہے، یزید کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے ایک ایک کر کے مر گئے۔ یزید نے جس حکومت کی خاطر اتنا بڑا پاپ کیا، ظلم کیا، کیا اس تخت پر اس کے بیٹے بیٹھ سکے؟ ہرگز نہیں بیٹھ سکے۔ چاروں بیٹے مر گئے۔ ابن زیاد کے 8 بیٹے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے سارے مر گئے۔ ان کی نسلیں، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، ان کی نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی۔ شمر کے 6 بیٹے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے سارے مر گئے۔ آپ کے سامنے ہے معاشرے کی مثال۔ کتیا جب بچے دیتی ہے تو 12 کے لگ بھگ بچے دیتی ہے۔ آج اگر کتیا کے بچوں کو استحکام حاصل ہوتا تو ہر طرف کتے ہی کتے ہوتے، لیکن آج کوئی ادھر مرتا ہے، کوئی ادھر مرتا ہے، کوئی ادھر مرتا ہے، ایک ایک کر کے سارے مر جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرے کے اندر چند گنتی کے کتے پائے جاتے ہیں، جبکہ جب ولادت ان کی ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں تو 12 کے قریب پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بکری کو دیکھیں، صرف 1 یا 2 بچے دیتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن آج بھی بکروں کی تعداد کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ یزید مر گیا، اس کی نسلیں ختم ہو گئی۔ ابن زیاد مر گیا، اس کی نسلیں ختم ہو گئی۔ شمر، خولی سارے مر گئے، ان کی نسلیں بدبودار ہو گئی۔ لیکن میدان کرب و بلا میں نواسہ رسول سید الشہداء کا ایک لاڈلا، ایک لخت جگر باقی بچ گیا۔ بیمار کربلا امام سجاد، امام زین العابدین، ایک باقی بچا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کائنات عالم کے شرق و غرب کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج حسنی سادات بھی موجود ہیں، حسینی سادات بھی موجود ہیں۔ اس لیے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی، حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو آج یہ پیغام سن لیں کہ ہمیشہ مظلوم بن جائیں، ظالم نہ بنیں، اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ خدا اور مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور ظالم کا جو ظلم ہوتا ہے اس کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ چھوٹ دیتا ہے تاکہ یہ ظلم کرنے والا اپنے ظلم میں آگے سے آگے چلا جائے۔ پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی ایسی پکڑ آتی ہے کہ اس پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس پکڑ کو، ایسی پکڑ اللہ کی مضبوطی کے ساتھ آتی ہے، اللہ اپنے میزان عدل کے پلڑے کو پھر جھکنے نہیں دیتا، بلکہ ظلم کرنے والے کو واصل جہنم فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مظلوم کی داد رسی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس صفت ظلم سے، جو ذمیمہ صفت ہے، اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، سادات کا پکا اور سچا نوکر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔